بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ایک ایسی امت ہے جس کو تمام امتوں پہ فضیلت دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جس طرح تمام انبیاء پہ فضیلت رکھتے ہیں، آپ پہ نازل ہونے والی کتاب بھی تمام آسمانی کتابوں پہ فضیلت رکھتی ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ اس کتاب کے آنے کے ساتھ ہی تمام صحیفے منسوخ ہو گئے اور حق صرف قرآن باقی رہا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی عطائیں ہیں اس امت کے اوپر، ایسا انعام ہے، ایسا فضل ہے کہ انسان کی عقل اس کو دیکھ کے دنگ رہ جاتی ہے، اور سوائے شکر کے انسان کے پاس کوئی اور الفاظ باقی نہیں رہتے کہ جن سے وہ ان عظمتوں کا ادراک کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ایسے ایسے شرف بخشے ہیں کہ اگر ان کا شمار کیا جائے تو آپ ذخیرہ کتب میں، اس ذخیرہ علم و ادب میں جھانکیں جو ہمارے اکابر نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے مصر میں، عراق میں، شام میں، اندلس میں، حجاز میں، ہند میں، سمرقند و بخارا میں، اور مغرب اور افریقہ کے اندر جہاں جہاں انہوں نے مرتب کیا ہے، آپ کبھی اس کو غور سے دیکھیں، اس کو غور سے پڑھیں۔ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ امت مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا شانیں عطا کی ہیں، اور not only materialistically but spiritually also۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا پوائنٹ ہے جو آپ کو اس بات پہ سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ ہمارے وہ شرف کیا ہیں۔ سبھی شرف ایک مختصر مجلس میں گنوانا ممکن نہیں ہے، ایک شرف کی آج بات کرتے ہیں۔ وہ شرف میں جو بتانا چاہتا ہوں وہ امام حسن البصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اعطیت هذه الامت الحفظ وكان من قبلها لا يقرؤون كتابهم الا نظرا فاذا اتبقوه لم يحفظوا ما فيه الا النبيون۔ امام حسن البصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس امت کو ان کی کتاب کا حفظ عطا کیا گیا ہے، اور اس سے پہلے جو امتیں تھیں وہ اپنی کتابیں صرف دیکھ کر پڑھا کرتی تھیں، جب یاد کرنا چاہتے تو ان کتابوں کو صرف انبیاء ہی یاد کر سکتے تھے۔ لیکن یہ امت مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا شرف ہے کہ 5 سال کے بچے بھی آپ کو قرآن کے حافظ نظر آتے ہیں۔ یعنی توریت، زبور، انجیل اور دیگر جتنے بھی آسمانی صحیفے تھے، امام حسن البصری کہتے ہیں کہ ان کو اگر یاد کرنا چاہتے تو ان کے انبیاء ہی یاد کر سکتے تھے۔ ان کے امتیوں کے لیے بار گراں تھا ان کو یاد کرنا۔ If it was not possible, it was almost near to impossible or very difficult to memorize their holy books, holy scriptures۔ لیکن یہ شرف قرآن کا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت قرآن کو حفظ کرتی ہے، اس کو یاد کرتی ہے، اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتی ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام حاکم اور امام بیہقی نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اگر اللہ کی بارگاہ میں تحفہ لے کے جانا چاہتا ہے تو اس سے بہتر کوئی تحفہ نہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے قرآن کا تحفہ لے کے جائے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ تمہارے سینے اور تمہارے عمل قرآن کے نور سے منور ہو۔ اور اس سے بہت سے ائمہ دین نے یہ استدلال بھی کیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی اولاد کو حفظ قرآن کی رغبت دلاؤ، حفظ قرآن کی
ترغیب دلاؤ، حفظ قرآن پہ آمادہ کرو کہ وہ اس کو اپنے لیے ذریعہ بخشش اور ذریعہ نجات سمجھتے ہوئے قرآن سے اپنے سینوں کو منور کر لیں۔ اسی طرح قرآن اگر جو آدمی یاد کرتا ہے، اس کی میں ایک بڑی دلچسپ سٹوری آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو میں نے کسی ایک سے نہیں بلکہ نمبر آف سینٹرل ایشین پیپل آئی کین مینشن، جن سے میں نے یہ سٹوری سنی کہ انہوں نے جس وقت USSR وہاں پہ تھا کس طریقے سے قرآن کی حفاظت کی۔ USSR تھا وہاں پہ، آپ کو پتہ ہے وہ کسی ریلیجن کو نہیں مانتے تھے، چونکہ وہ کارل مارکس کو فالو کرتے تھے، اور جو کارل مارکس کی جدلیاتی فلسفہ ہے اس کی بنیاد ہی لا مذہبیت کے اوپر اور خدا کے انکار کے اوپر ہے۔ اس میں وہ کسی ہولی اسکرپچر کو قبول نہیں کرتے تھے، نہ صرف مسلمان، کرسچینٹی کے ساتھ بھی انہوں نے وہی کچھ کیا، اور جوڈازم کے ساتھ بھی انہوں نے وہی کچھ کیا۔ اسلام کے ساتھ تو ان کا ایک خاص رشتہ عناد اور رشتہ بغض و تعصب تھا، جس کی بنیاد پہ انہوں نے سمرقند، بخارا، آذربائیجان اور جدھر جدھر ان کا قبضہ تھا، انہوں نے اسلامی تہذیب کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، اور حفاظ قتل کیے گئے، علماء قتل کیے گئے، کتب جلائی گئیں، لائبریریاں جلائی گئیں، اور بے تحاشا نقصان ہوا۔ لیکن یہ جو اس رشین ریولوشن کے بعد کس طریقے سے قرآن کو اپنے سینوں میں سینٹرل ایشین محفوظ کرتے تھے، وہ بتاتے ہیں کہ ان کے گھروں میں وہ جو میٹرس بچھایا جاتا ہے، یا جن کے پاس میٹرس اویلیبل نہیں تھے، جو بھی سونے کی چیزیں اویلیبل ہوتی تھیں ان کے پاس سونے کے لیے، ان کو وہ اپنی کھڑکیوں دروازوں میں ٹھونستے تھے، اور ان کے گھر کا کوئی ایک آدمی جاگ کے رات کو پہرا دیتا تھا، اور وہ نیچی آوازوں میں ان کی بوڑھیاں اور بوڑھے جو قرآن کے حافظ تھے، وہ اپنے بچوں کو ایک ایک رات میں 2 3 آیات یاد کرواتے تھے، اور یوں ان کو کئی سال لگ جاتے قرآن کا حفظ مکمل کرتے ہوئے۔ اور مسلسل یہ خطرہ بھی رہتا تھا کہ اگر یونین کی فوج آ گئی یا اطلاع ہو گئی کہ ان کے گھر میں قرآن یاد کیا جاتا ہے، یہ قرآن موجود ہے، تو وہ ان کو زد و کوب کریں گے، جیل میں ڈال دیں گے، خواتین کی عصمت دری کریں گے، یا بچوں کو قتل کر دیں گے، گھروں کو جلا دیں گے، اور بستی پوری کو نظر آتش کر دیں گے۔ اس لیے وہ بغیر نسخے کے، بغیر کسی یعنی کتابی شکل کے قرآن کے، وہ حفظ کے ذریعے حفظ منتقل کرتے تھے اپنے بچوں کے اندر۔ اور سینٹرل ایشیا میں ایمان کی اگر کوئی رونق اور رمق باقی رہی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 2 پاورز تھیں، ایک ہمارا وہ لٹریچر جو ہماری زبان کے اندر تھا، جو حافظ نے، رومی نے، سعدی نے، سنائی نے اور باقی ان کے مقامی صوفی شعراء نے لکھا، وہ اس کو کلچر کے طور پہ یاد کرتے تھے، اور دوسری چیز ان کے پاس قرآن کا حفظ تھا۔ یہ 2 چیزیں تھیں، یعنی صوفیزم اور قرآن، جنہوں نے ان کے اندر رہتی سہتی ایمان کی رمق اور چمک باقی رکھی۔ آج گو کہ سینٹرل ایشیا دوبارہ فلرش کر رہا ہے، وہاں پہ ریلیجیس سائنسز کا بڑا خوبصورت ریوائول ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں فتنوں سے محفوظ رکھیں، فرقہ واریت سے محفوظ رکھیں۔ لیکن یہ قرآن کی کرامت ہے اس جدید دنیا کے اندر بھی، کہ جب کچھ نہیں تھا تو حفظ قرآن نے ان کے اندر ایمان کی دولت کو برقرار رکھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جسے امام بخاری نے بھی اور امام مسلم نے دونوں نے روایت کیا ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ امام بخاری نے اس کو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی حفاظت کرو، یعنی جس بچے نے قرآن حفظ کر لیا ہے اس پہ لازم ہے کہ اس حفظ قرآن کی حفاظت کرے۔ فوالذی نفسی بیدہ لہو اشد
تفسیا من الابل فی عقلھا، پس اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، قرآن مجید رسی سے بندھے ہوئے اونٹ کی بنسبت زیادہ بھاگنے والا ہے، یعنی رسی کو ترڑا کے۔ اس سے مراد محدثین کے ایک طبقے نے یہ بھی لیا ہے کہ جس کے سینے میں قرآن ہے، اگر وہ قرآن کی حفاظت نہیں کرتا تو قرآن اس طرح بھاگتا ہے جس طرح بندھا ہوا اونٹ اپنی رسی کٹوا کے بھاگ جاتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ واضح ابلاغ کے ساتھ صحیح مسلم میں جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اس میں عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بئس ما لأحدہم یقول نسیت آیت کیت و کیت بل ہوا نسیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بری بات ہے تم میں سے کوئی شخص یہ کہے میں فلاں فلاں آیت کو بھول گیا، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ وہ نہیں بھولا بلکہ قرآن نے اسے بھلا دیا۔ اور اس کے بعد حدیث مبارک کے ملتے جلتے وہی الفاظ ہیں جو اس سے پہلے ابو موسیٰ اشعری کی روایت سے عرض کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی حفاظت کرو، ورنہ یہ تمہارے سینے سے اس طرح بھاگتا ہے جس طرح اونٹ رسی کٹوا کے بھاگتا ہے۔ تو ہمارے وہ بچے، ہمارے وہ جوان جن کو والدین ذوق اور شوق دلا کے، رغبت دلا کے قرآن یاد کرواتے ہیں، رمضان ان کے لیے ایک سنہری موقع ہوتا ہے اپنے آپ کو قرآن سے ریکنیکٹ کرنے کا۔ ویسے تو سال بھر قرآن کی تلاوت کرتے رہنے چاہیے، لیکن رمضان کے لیے قرآن میں کہا گیا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا، اس لیے اس مہینے میں تلاوت قرآن زیادہ رغبت سے اور زیادہ ذوق اور شوق کے ساتھ کی جاتی ہے۔ تو یہ امت پر لازم ہے کہ وہ قرآن کے اس فیضان کو اپنے اوپر بھی طاری کریں اور اپنی آئندہ نسل کو بھی اس کا ذوق اور شوق دلاتے رہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے بچے قرآن حفظ کرتے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ بیٹیاں اور وہ بیٹے جن کے سینے نور قرآن سے روشن ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں جو تحفہ تم لے کے جاؤ اس سے بہتر کوئی نہیں کہ تم اپنے سینوں میں قرآن لے کے جاؤ۔ تو قرآن سے بہتر کوئی شے نہیں ہے۔ اس کا اشارہ یہ ہے کہ جب ملک الموت آ کے روح قبض کرتا ہے اور یہ ساری خوبصورت پوشاکیں اتر جاتی ہیں، ایک سفید چادر میں لپیٹ کے مٹی کے سپرد کیا جاتا ہے انسان کو۔ وہاں کوئی ایئر کنڈیشن نہیں ہے، کوئی فینسی لائٹنگ نہیں ہے، وہاں پہ کوئی اور آپ کے پاس دولت خزانہ نہیں ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبراں دے وچ ان نہ پانی خرچ لڑیندہ گھردہ ہو، وہاں تمہارے پاس کھانے پینے کو، خرچ کرنے کو کوئی چیز نہیں ہے، وہ دولت تمہارے ساتھ صرف جاتی ہے جو تم یہاں اپنے عمل کی صورت میں کماتے ہو، اور اس عمل میں قرآن سب سے افضل ہے۔ سنن ترمذی میں اور مسند امام احمد ابن حنبل میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، بے شک وہ شخص جس کے دل میں قرآن مجید کا تھوڑا سا حصہ بھی نہیں ہے، یعنی اس کو قرآن میں سے کچھ بھی یاد نہیں ہے، کالبیت الخرب، وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ مرزا غالب نے کہا تھا، ہر ایک مکان کو ہے مکین سے شرف اسد، مجنو جو مر گیا ہے تو جنگل اداس ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے ساتھ مجھے یہ شعر اس لیے یاد آیا کہ اگر مکین نہ ہو تو مکان ویران ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا دل مکان ہے اور قرآن
اس مکان کا مکین ہے۔ یہ ہاتھ محنت کرنے کے لیے ہیں، یہ دماغ سوچنے کے لیے ہے، یہ آنکھیں دیکھنے کے لیے ہیں، یہ زبان حق بولنے کے لیے ہے، اور یہ کان حق سننے کے لیے ہیں، لیکن جو دل ہے وہ حفاظت قرآن کے لیے ہے۔ اپنے سینے نور قرآن سے منور کریں۔ یہ اس لیے میں نے سمجھنے کے لیے بات کی کہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ کنیکشن ہے دل کا اور دماغ کا۔ اگر قرآن دل میں ہے تو دماغ کو دل سے کمانڈ قرآن کی جائے گی، اور دماغ پوری باڈی کو کنٹرول کرتا ہے، اس لیے آنکھیں، زبان، کان اور دل اور ہر جسم کا حصہ وہ قرآن کے مطابق چلے گا۔ اگر ہر چیز قرآن کے مطابق چلتی ہے تو یہ انسان کے لیے کامیابی اور بھلائی کا راستہ ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین۔